بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاص و للہیت، یعنی ہمارا جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنے کو اخلاص اور للہیت کہتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیت ہے، دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حالانکہ انہیں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ دین کو اسی کے لیے خالص رکھے، یکسو ہو کر، اور نماز کی پابندی رکھے اور زکوٰۃ دیا کرے. یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا. دیکھیں یہاں پر اس کے اندر اخلاص کے بارے میں بتایا گیا ہے. دین کو اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے خالص رکھے، خاص رکھے. اسی طرح قربانی ہم لوگ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر بہت سارے صدقات وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، دیکھیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، البتہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کے پاس ہماری کیا نیت ہے، ہم کس قدر اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ہمارا گوشت خون وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنچتا. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. صدقوں کو احسان رکھ کر اور اذیت یعنی تکلیف پہنچا کر باطل برباد نہ کرو یعنی برباد. یعنی صدقہ ہم لوگ دیتے ہیں، کسی کو دینے کے بعد پھر اس کو احسان جتاتے ہیں اس پر کہ یہ میں نے اس کو 10,000 کا صدقہ دیا تھا، اس طرح. تو جب اس طرح مال دینے کے بعد کسی کو ہم لوگ احسان جتاتے ہیں تو اس کو اذیت پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو بھی صدقہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. صرف دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کچھ یوں ہی سی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ منافقین کے بارے میں، کہ وہ یراؤن الناس لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کی یاد بہت کم کرتے ہیں. آخری آیت الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ اخلاص کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے. اب حدیثیں دیکھیے. مقبول عمل کا وسیلہ مصیبت سے نجات دیتا ہے. کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ مقبول عمل یعنی کوئی بھی ایسا عمل ہمارا ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے، ایسے عمل کا وسیلہ بولے تو اللہ میرا فلاں عمل جو میں نے کیا ہے، اللہ اس سے مجھے یہ مصیبت سے چھٹکارا دے بول کر جو ہمارا مقبول عمل ہے، مقبول عمل سے وسیلہ لینا جائز ہے اور وہ مصیبت سے نجات بھی دلاتا ہے. دیکھیے حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے پہلے 3 آدمی کہیں روانہ ہوئے. اللہ کے نبی ایک واقعہ سنا رہے، تم سے پہلے یعنی پہلے زمانے میں، پہلے قوموں میں ایسا ہوا تھا کہ 3 آدمی کہیں روانہ ہوئے، کہیں سفر میں گئے. راستے میں شام ہو گئی، انہوں نے یہ غار میں پناہ لی. انہوں نے غار بولتے ہیں، گوی بولتے ہیں نا، گوی غفا گوی جو بولتے ہیں، اس میں پناہ لی. جب اس میں داخل ہوئے تو ایک پتھر گر پڑا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. ان لوگوں نے کہا اس پتھر سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی عمل کی یاد دلاتے ہوئے پکارو. اب کیا ہوا، جو سرنگ ہے وہ لوگ سرنگ میں جا کے آرام کر رہے تھے. ایک پتھر لڑکتے ہوئے آ کر وہ سرنگ کا منہ جو ہے، جو دروازہ تھا، وہ بند کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا پہاڑ کون تو بھی ہلا سکتا کیا، اور 4 آدمی تو بالکل نہیں ہلا سکتے. تب وہ لوگ کیا کرے، اب تو ہم گئے. ہاں ایک ہو سکتا، ایک پاسبلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو اعمال ہیں، جو بھی ہم لوگ عمل کیے، وہ اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کریں.
देखिए उन लोगों ने कहा कि इस पत्थर से कोई नजात नहीं दे सकता, हाँ ये कि अल्लाह ताला को अपने किसी अमल की याद दिलाते हुए पुकार। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह ताला, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं उनसे पहले अपने बीवी बच्चों को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं चारे की फिक्र में दूर तक चला गया, रास्ते में मुझको शाम हो गई। जब घर पलटा तो उनको सोता हुआ पाया। जब घर वापस आया तो माँ बाप क्या थे, सो गए थे। मैंने बुरा समझा कि उनको बेआराम कर दूं, यानी उनको उठा दूं नींद में से, ये मुझे बुरा लगा। या उनसे पहले बीवी बच्चों को दूध पिलाऊं, ये भी मुझे पसंद नहीं था। मेरे हाथ में था और मैं उनके जागने के इंतजार में रहा, यहां तक कि सुबह नमूदार हो गई, यानी सुबह जाहिर हो गई। नमूदार होना जाहिर होने को बोलते हैं। और बच्चे मेरे पांव पर लेट रहे थे, मैंने उनको दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी खुशी के लिए किया है तो तू इस पत्थर को हमसे दूर कर। बस पत्थर थोड़ा सा हट गया। उन्हें अपना एक नेक अमल अल्लाह के सामने रखा कि अल्लाह, मेरी आदत ये थी कि मैं दूध लाता था शाम में, पहले मेरे माँ बाप को पिलाता था, फिर उसके बाद बीवी बच्चों को पिलाता था। एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गया तो माँ बाप सो गए थे, अब उनसे पहले बीवी बच्चों को दूध भी पिलाया नहीं, अब उनको नींद से उठाया भी नहीं, सुबह तक इंतजार करके सुबह में पहले माँ बाप को दूध पिलाया, फिर बच्चों को दूध पिलाया। तो अल्लाह को उसका ये अमल पसंद आया, तो अल्लाह ने उसको थोड़ा रास्ता दिया। दूसरे ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, वो मुझको बहुत महबूब थी, यानी पसंदीदा थी। एक रिवायत में है कि मैं उसको इतना चाहता था कि जितना किसी मर्द को औरत से मोहब्बत हो सकती है, यानी हद दर्जे में उसको चाहता था। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो उसने इनकार कर दिया, यहां तक के कहत से परेशान होकर वो मेरे पास आई। मैंने उसको 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मुझसे तखलिया में मिले, यानी पर्सनल से मिलना। तखलिया बोले तो खाली टाइम में, खाली जगह में मिले। वो राजी हो गई। जब मैंने इरादा किया तो उसने कहा, अल्लाह से डर और नाहक मेरी इज्जत ना ले। ये सुनकर बाज रहा। हालांकि वो मुझे बहुत महबूब थी, पसंदीदा थी। फिर मैंने उससे रुपये भी वापस नहीं लिया। हाय अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा, तेरी खुशी के ख्वाहिश, तेरी रजा की ख्वाहिश में किया, यानी तेरी पसंदीद के वास्ते मैंने ये काम किया, तो हमें इस मुसीबत से रिहाई अता फरमा। तो पत्थर खिसक गया, मगर इतना के निकल नहीं सके। दूसरा अपना एक अमल पेश करा कि अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे मौका मिला, उसके बावजूद उसने कहा कि अल्लाह से डर, तो मैं तुझसे डर के मैं उससे बाज रह गया, तो और थोड़ा पत्थर खिसा। अब तीसरा क्या है? तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर काम के लिए बुलाए और उनको पूरी पूरी मजदूरी दी सिवाय एक आदमी के। क्या हुआ कि वो चला गया था, एक मजदूर था, वो चला गया, उसकी मजदूरी, मैंने उसकी मजदूरी से तिजारत की। कुछ अरसे में तिजारत खूब नफा लाई। एक दिन वो आया और कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी दे। मैंने कहा कि ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो, ऊंट, गाय, बकरी, गुलाम, सब तुम्हारे हैं और तुम्हारे मजदूरी से है। उसने कहा, क्यों मुझसे मजाक करते हो? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता, ये हकीकत है। तो वो सब लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर मेरी बात तुझे पसंद आई हो तू हमको इस तंगी से नजात अता फरमा। चुनांचे वो पत्थर हट गया और सब बाहर निकल आए। तो ये पूरे हदीस का खुलासा, बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। हदीस का खुलासा क्या है बोले तो, हमारा कोई भी एक नेक अमल है तो ये नेक अमल को जरिया, सबब, वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। समझ में आई बात समझ में आई? जी, अच्छा देखिए, 3 रियाकारों का अंजाम। रियाकार बोले तो दिखावा करने वाले। जी, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सबसे पहला शख्स
جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا، کون؟ جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا، اسے خدا کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں، آپ کے راستے میں، راہ بولتے ہیں راستے میں، جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے جہاد میں حصہ لیا تھا تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہوئے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ وہ اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا، سمجھ میں آ جائے، شہید اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوا، لیکن اس کا مقصد، اس کی نیت دکھاوا تھی، تو شہید ہونے کے باوجود اس کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم۔ سمجھ سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ میری آپ کی، ہم تمام کی حفاظت۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا۔ اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عطا کی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا، ایکسپٹ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے، آپ کی کتاب قرآن پاک میں مشغول رہا، بزی رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھا تھا کہ عالم و قاری کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری کا چرچا خوب ہو چکا، وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا، سمجھ میں آیا؟ ایک کے پاس علم ہوگا لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتا تھا، تو اس کا یہ انجام۔ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا، ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے خدا، جس راستے میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیرے فیاضی و داد و دہش کے چرچے ہو، اور تیری فیاضی بولے تو سخاوت، اور فیاضی بولتے ہیں عطا کرنے کو، بہت زیادہ دل والے کو، بہت زیادہ دینے والے۔ داد بولتے ہیں دینا، دہش بھی وہی، یہ پورے داد دہش یہ سب فارسی ورڈز ہیں کہ چرچے ہوں۔ سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی و داد و دہش کے خوب چرچے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی عہدے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ آگے اور بھی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو پڑھ کے اور لکھ کے لا رہے ہیں، کیوں بہت سارے لوگ